السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج کا جو میرے بیان کا عنوان ہے تو یہ ہے کہ حج کا چوتھا مقصد کیا ہے۔ تو حج کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ حج ہمیں ماضی سے پاسٹ سے جوڑتا ہے۔ اب پورے حج کو دیکھ لیجئے کہ حج میں جو طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا، تو پہلا طواف میں رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کیا ہے کہ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں جو ہے ٹہل ٹہل کے چلتا ہے، کندھے جو ہے جھکا کے چلتا ہے، تو یہاں پہلا طواف میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی بالکل اکڑ کے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں۔ یہاں خانہ کعبہ کے اندر بالکل اکڑ کے چلا جاتا ہے۔ آخر جب ہم نے اس کی تاریخ ڈھونڈی، جب اس کا پتہ لگایا کہ آخر وجہ کیا ہے، تو پتہ لگانے پر معلوم یہ ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان جب خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے، تو کفار و مشرکین جو اس وقت تھے مکہ میں، تو وہ اپنے چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے۔ تو مسلمان ہجرت کرنے کے بعد چونکہ جنگ کی محنت، دین کے لیے جد و جہد کی وجہ سے وہ کافی دبلے ہو گئے تھے، تو ان کی یہ حالت کو دیکھ کر وہ کافر جو چھتوں پر چڑھ کے دیکھ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو نا کہ یہ مکے میں جب تھے تو آسودہ حال تھے، لیکن جب مکہ سے یہ ہجرت کر کے مدینہ چل گئے، اب ان کی حالت دیکھو کتنی خراب ہو گئی۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی بات سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑا جو ہے بالکل پہلوان کی طرح بالکل ٹہل ٹہل کے چلو، تاکہ ان کافروں کو پتہ لگے کہ یہ ہم جسمانی یہ صحت کے اعتبار سے کمزور ضرور دکھائی دے رہے ہیں، دبلے ضرور دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں، بلکہ ابھی بھی ہم طاقتور ہے، ابھی بھی جو ہے ہمارے اندر انرجی فل ہے۔ تو یہ کافروں کو دکھانے کے لیے اللہ کے گھر کے سامنے یہ طواف جو ہے رمل کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو وہاں اس وقت کافر تھے، کافر چھتوں پہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہ نہ تو کافر ہے اور نہ چھتوں پہ کوئی کافر دیکھ رہا ہے۔ تو جب علت ختم ہو گئی، ریزن نہیں رہا، تو پھر وہ معلول بھی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں علت ختم ہو گئی لیکن معلول ختم نہیں ہوا۔ اب بھی ویسے ہی طواف کیا جا رہا ہے کہ جس طرح میرے نبی نے صحابہ کرام کو جو ہے طواف کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو کیوں آخر؟ تو وجہ یہ ہے کہ اب اگرچہ کافر نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کافروں کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ طواف رمل کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک محبوب کی ادا کو ادا کروایا جا رہا ہے۔ تو دیکھا اپنے کہ یہ طواف کے ذریعے سے بھی ہمیں ماضی سے جوڑا گیا، پاسٹ سے جوڑ دیا گیا کہ تم اسی طرح طواف کرو جس طرح میرے مصطفیٰ نے طواف کیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔ اس کے بعد طواف آپ کر لیے۔ طواف کرنے کے بعد اب کیا کرنی ہے؟ طواف ہو جانے کے بعد اب حجر اسود کو چومنا ہے۔ اب یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے جو کشش ایک حاجی کے اندر پائی جاتی ہے، اپنی ایک لوتی اولاد کو چومنے کے لیے اس طرح کشش نہیں پائی جاتی ہے جس طرح حجر اسود کو چومنے کے لیے کشش پائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حجر اسود طواف کرنے کے بعد جیسے ہی حجر اسود کے سامنے آئے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں چونکہ تجھ کو میرے نبی نے جو ہے چوما ہے۔ تو حضرت علی وہیں پہ کھڑے تھے، جس کو بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی پہنچتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ حجر اسود مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو یہ نفع بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا، چونکہ مومن کی ایمان کی گواہی دے گا قیامت کے دن اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو یہاں دیکھا آپ نے کہ یہ حجر اسود کو جو ہے چوما اس لیے گیا کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو چوما، تو یہاں بھی ہمیں ماضی سے جوڑا گیا۔ اس کے بعد
جب آپ حجر اسود کو چوم لیے، اب اس کے بعد کیا کرنی ہے کہ مقام ابراہیم کو اللہ نے مصلی بنانے کے لیے کہا ہے کہ وہاں پہ نماز ادا کی جائے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پر آپ کے قدم کے نشان آ گئے تھے۔ تو چنانچہ جب آپ نے طواف کر لیا، حجر اسود کو چوم لیا، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ تمہارا طواف اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک تمہاری پیشانی وہاں نہ پہنچے جہاں میرے ابراہیم کے خلیل کے جو ہے قدم جو ہے وہاں قدم جو ہے پہنچے تھے۔ تو حالانکہ پتھروں سے اسلام نے دور کیا ہے، لیکن یہاں پتھروں سے قریب کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے تھے، اور حجر اسود وہ ہے کہ جس پہ مصطفیٰ کے لب لگے تھے۔ تو چنانچہ وہاں چوما اس لیے گیا چونکہ مصطفیٰ کے لب لگے۔ یہاں مقام ابراہیم پر پیشانی اس لیے رکھوائی جا رہی ہے، نماز اس پر اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے مقام ابراہیم پہ چونکہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں ماضی سے جوڑا گیا، یہاں بھی ہمیں پاسٹ سے جوڑا جا رہا ہے حضرت مقام ابراہیم پر نماز پڑھوا کر۔ تو اب نماز پڑھ لیے، اب نماز پڑھنے کے بعد اب کیا دیکھیے کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے پینا ہے۔ حالانکہ دنیا کے جتنے بھی چشمے ہیں ان کا بھی جاری کرنے والا اللہ ہی ہے، اور یہ زمزم کا پانی جو ہے وہ بھی جاری کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن دنیا کے سارے پانیوں کو بیٹھ کے پینا ہے، لیکن زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کے پینا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے سارے پانی کا جاری کرنے والا بھی اللہ، زمزم کے پانی کو بھی جاری کرنے والا اللہ، لیکن دنیا کے سارے پانی کو بیٹھ کے پینا ہے، زمزم کو کھڑے ہو کے پینا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کو انہوں نے چوما تھا، قدم کو چومنے کی سعادت حاصل کی تھی، تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ زمزم کے پانی کو یہ شرف عطا کیا گیا چونکہ اس پانی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم کو چوما، اس لیے ان کو یہ اعزاز دیا گیا کہ جب بھی ان کو پیا جائے گا تو کھڑے ہو کے ادب سے پیا جائے گا اور باقی پانیوں کو بیٹھ کے پیا جائے گا۔ تو یہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ بھی ہمیں پاسٹ اور ماضی سے جوڑ رہا ہے۔ تو اسی لیے حج کا جو پورا حج ہمیں یہی میں بتا رہا ہے کہ ہمیں ماضی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں ماضی سے پاسٹ سے جوڑا گیا ہے۔ اسی طرح جب آپ وہ زمزم کا پانی بھی پی لیے، اب اس کے بعد دیکھیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ صفا اور مروہ یہ کیا ہے؟ آدھا میل ہے یہ، اور اس میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور 7 چکر میں 3.5 میل ہوتے ہیں۔ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب یہاں حکم ہے کہ دوڑ لگائیں۔ اب دوڑ لگائے، حالانکہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے، لیکن یہاں دوڑنا عبادت ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ چونکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کے لیے وہ دوڑ لگائی تھی، اور کبھی صفا جا رہی تھی کبھی مروہ سے جب دوڑ لگاتی تھی دیکھتی تھی تو صفا کی طرف تو وہاں پانی نظر آ رہا تھا، تو پھر وہاں دوڑ کے آتی تھی، پھر وہاں دیکھا کہ وہاں صفا کی طرف پانی نظر آئے، تو اس طرح سے 7 مرتبہ دوڑ لگائی تھی، اور یہ دوڑ لگانا اللہ کو پسند آ گئی، تو اسی لیے حاجیوں پر ضروری کرا دیا کہ جو بھی حج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہ ان کا حج اگر مکمل کرنا ہے اپنا حج، تو صفا اور مروہ کے درمیان چوک جو ہے دوڑ لگائے، اور دوڑ لگا کے حضرت ہاجرہ کی یاد کو تازہ کرے۔ چونکہ حضرت ہاجرہ حالانکہ وہ پانی کے لیے دوڑ لگائی تھی، لیکن آج حاجی کے بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے دوڑ لگائی تھی، آج حاجی کے ساتھ ان کا بیٹا بھی دوڑ لگاتا ہے۔ تو یہاں حاجی نہ تو پانی کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، نہ اپنے بیٹے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، بلکہ اللہ کی جو نیک بندی حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے جو ہے دوڑ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا یہ بھی ہمیں ماضی اور پاسٹ سے جوڑ رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے حج کیا، اس کے بعد جو ہے کہ حج میں کیا کرنا ہے کہ قصر کرنا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد قصر کرنا ہے،
اپنے بالوں کی کٹنگ کروانی ہے یا پھر جو ہے بالوں کو منڈوانا ہے، جس کو حلق کہتے ہیں۔ تو یہ حلق کرنا کیوں حلق کرایا جاتا ہے، کیوں قصر کروایا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ احرام اتر جائے، حاجی غسل کرے، ان کا جو ہے جسم ہلکا ہو جائے؟ تو اگر جسم کو ہلکا کرنا اگر مقصد ہوتا تو یہ بات ان کے لیے تھی کہ جن کے سر پہ بال ہے، لیکن حاجیوں کو دیکھیں گے کہ جو پیدائشی گنجا ہے، جن کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہے، ان کا پورا جو میدان خالی ہے، لیکن وہ اپنے بالکل گنجے سر کے اوپر جو استرا پھر رہا ہے۔ کوئی اگر دیکھ کے کہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے سر پہ تو بالکل ایک بال بھی نہیں ہے، تمہارا میدان پورا صاف ہے، لیکن اس جو ہے پہ خالی جو استرا پھرائے جا رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بال اتارنے کے لیے، بال اتروانے کے لیے کون استرا پھروا رہا ہے؟ یہاں تو ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے استرا پھرایا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں حلق اور قصر جو کروایا جاتا ہے وہ بھی ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے۔ حالانکہ شیطانوں کو کنکری ماری کب گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو ان کو شیطان نظر آیا تھا تو انہوں نے کنکری ماری تھی۔ لیکن آج حاجی کو تو شیطان نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ تینوں جمروں پہ شیطانوں کو کنکری مار رہا ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ تم کو تو شیطان نظر نہیں آ رہا تھا، نہ تم کو شیطان دکھائی دے رہا ہے، تو کیوں کنکری مار رہے ہو؟ اب وہاں نہ شیطان ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن پھر بھی جو ہے ماری جا رہے کنکری۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہمیں شیطان دکھائی دے یا نہ دے، شیطان وہاں ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ ان جگہوں پہ حضرت ابراہیم نے کنکری ماری تھی، اور ان کا کنکری شیطان کو مارنا اللہ کو پسند آ گئی، اور اللہ نے ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قیامت تک کے حاجیوں پر ضروری کا لازم قرار دیا گیا کہ جو بھی حج کرے اور وہ اپنے حج کو مکمل کرنا چاہے تو ان جمروں پہ شیطانوں کو کنکری مارے۔ تو پورا جو حج ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ ہمیں ماضی سے پاسٹ سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو جب آپ کا حج مکمل ہو گیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبے تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی اب جو ہے حج آپ کا مکمل ہو گیا ہے، لیکن اب آپ کے حج کو اگر بالکل قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے حج کو پر قبولیت کا مہر لگوانا چاہتے تو پھر آپ جو ہے مدینہ جائیں، اور مدینہ جانا یہ قریب واجب ہے۔ اور فرماتے میرے نبی کی حدیث پاک ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی تو اس نے گویا کہ مجھ پر ظلم کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی، میرے روضے کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی، اور جو میری زیارت کرے گا اس کی شفاعت میں جو ہے میں قیامت کے دن ضرور کروں گا۔ تو اسی لیے حاجی لوگ حج کرنے کے بعد مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ تو حج کا جو چوتھا مقصد تھا تو وہ یہ تھا کہ ہمیں ماضی سے حج ہمیں جوڑتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے حج کے 3 مقاصد اور بتائے تھے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی جو ہے آپ حضرت دیکھیں۔ اور ہمیں اسلام کی تعلیم ہمیں یہی ہے کہ آج کچھ لوگ کہتے کہ نہیں بھئی جو چلے گئے وہ اب ختم، اب جو ہے اس کو پکڑ کے رہو۔ نہیں، بلکہ ہمیں حج کا ہمیں ایک جو ہے رکن، ہمیں ایک جو طریقہ جو حج میں جو کیا جاتا ہے وہ ہمیں اس سے یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں حج ماضی کو فراموش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حج ہمیں یہ ماضی سے جوڑ رہا ہے، ہمیں پاسٹ سے جوڑ رہا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔